الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الصلوات میرے محترم مکرم سامعین گرامی، سادات گرام وغیر سادات ذوی الاحترام، اطاعت رسول کے عنوان سے عشرہ محرم الحرام 1436 کی آج 5ویں مجلس اس مرکزی جگہ حیدری چوک راولپنڈی اور گفتگو بڑھتے یہاں پہنچی کہ اللہ کا رسول جس طرح اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے، اس طرح اللہ کے رسول کا وصی بھی اللہ کی طرف سے معین ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت بھی عہدہ خدائی ہے، جس طرح نبوت عہدہ خدائی ہے۔ خدائی عہدے اور خدائی منصب کا انتخاب صرف اور صرف اللہ رب العزت کرتا ہے، ہاں اعلان اللہ کا رسول کرتا ہے۔ اور یہ بھی ابتدا سے، جب سے توحید کا علم بلند کیا میرے رسول نے اور اپنی رسالت کا اعلان کیا میرے رسول نے، وہاں اعلان امامت اور وصایت کا بھی اسی دن سے رسول نے کر دیا۔ اب منوانے کی منزل پہ بے شک آہستہ آہستہ منواتے گئے، لیکن جب سے دعوت ذوالعشیرہ میں توحید کا اعلان ہوا، اسی ہی دعوت میں رسالت کا اعلان ہوا اور اسی ہی دعوت میں علی امیر کی ولایت کا اعلان ہوا۔ بے شک بے شک۔ اس سلسلے میں جتنی کتابیں ہیں، تاریخ طبری ہے، عالم اسلام کی بہت عظیم تاریخ ہے، اور اکثر حوالہ جات دنیا اسی کے کوڈ بھی کرتی ہے اور اسے معتبر بھی سمجھتی ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ کامل ہے، وہ بھی عالم اسلام کی تاریخ ہے۔ ان سب نے لکھا کہ رسول اکرم نے دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت امیر سے فرمایا، یا علی ذرا دعوت کا انتظام کرو اور میں نے پیغام پہنچانا ہے۔ حضرت امیر نے رسول اکرم کے حکم پر دعوت کا انتظام کیا، اور وہ ڈیٹیل بکو کے اندر درج ہے
کہ وہ دودھ کا پیالہ، وہ بکرے کی ران، وہ انتظام اور کھانے والے یا 40 آدمی جو کم از کم لکھے گئے یا اس سے زیادہ 100 کے قریب، جب افراد زیادہ اور انتظام کھانے کا کم، کچھ لوگ سمجھ رہے تھے یہ کہاں پورا ہوگا، لیکن رسول اکرم نے فرمایا اسے یا علی ایک رومال کے نیچے ڈھک دو اور بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر نیاز کھلانا شروع کر دو۔ آپ کے ہاں تو نیاز بعد میں کھلایا جاتا ہے، دعوت ذوالعشیرہ میں نیاز پہلے کھلائی گئی، پیغام بعد میں سنایا۔ یہ لنگر و نیاز کا سلسلہ دعوت ذوالعشیرہ سے چلا ہے۔ ہاں البتہ پہلے دن نیاز کھا کر رسول اکرم کھڑے ہوئے، اعلان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس دن اعلان نہ کر سکے اور ابو لہب نے بیچ میں رکاوٹ ایجاد کی اور پیغمبر کی طرف جادوگر ہونے کی نسبت دی، اور پھر لوگ جو ہے منتشر ہو گئے۔ حضرت امیر سے فرمایا دوسرے دن پھر انتظام کرو، حضرت امیر نے دوسرے دن پھر انتظام کیا۔ اب جب نیاز کھا چکے، اس وقت حضرت ابو طالب نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ آج شرارت کون کرتا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنی تقریر کا آغاز فرمایا اور دیکھ کر فرمایا میں وہ پیغام تمہارے لیے لے کر آیا ہوں کہ ان جملوں سے بڑھ کر بہتر پیغام کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، اور جو بھی اس کی تصدیق کرے گا اور اگر تم اس پر ایمان لے آؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی محمد الرسول اللہ، اور میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ یہ دو کلمے اللہ کے رسول نے اعلان فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد دیکھ کر فرمایا من ینصرنی فی ھذا الامر، اس پورے مجمع میں کون ہے جو میں رسول کی اس پیغام کو پہنچانے میں مدد کرے؟ سبحان اللہ۔ من ینصرنی فی ھذا الامر، کون ہے جو اس پیغام کو پہنچانے میں میری نصرت و مدد کرے؟ اس وقت تاریخ نے لکھا کہ ایک 13 سالہ جوان کھڑا ہوا، لبیک یا رسول اللہ، اگرچہ سن میرا چھوٹا ہے لیکن میں جان کی بازی لگا دوں گا اور یہ پیغام پہنچا کے رہوں گا۔ لیکن پیغمبر نے بٹھا دیا۔ دوسری دفعہ پھر کہا من ینصرنی فی ھذا الامر، کون ہے اس پیغام کو پہنچانے میں میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہ اٹھا، وہی جوان اٹھا۔ پھر تیسری دفعہ جب کہا اور پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا تو اسی جوان نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا من ینصرنی فی ھذا الامر، جو بھی اس پیغام کے پہنچانے میں میری مدد کرے گا ہوا وزیری و وصی و خلیفتی، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ پیغمبر نے یہ اعلان توحید کا بھی کیا، رسالت کا اعلان بھی کیا، اور ساتھ توحید اور رسالت کے پہنچانے والے مددگار کی وصایت و ولایت و خلافت و امامت کا بھی اعلان کیا، اور
13 سال جوان نے لبیک کہی، اس وقت سرکار ختمی مرتبت نے یہ اعلان کیا کہ یا علی انت وزیری و وصیی و خلیفتی، یا علی تو میرا وزیر ہے، تو میرا وصی ہے، اور تو ہی میرا جانشین خلیفہ بلا فصل ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں اگر جملے آسان کر دوں، نوجوانوں کے لیے، بزرگان کو تو زیادہ علم ہے، جی وہ تصدیق بھی فرمائیں گے، اور ساتھ حوصلہ افزائی اور اس کے ساتھ سرپرستی۔ جملے آسان اس واقعے کو آسانی کی شکل میں پیش کرنے کے لیے یوں کہوں کہ 2 اعلان ہوئے، ایک اعلان نبی نے کیا اور ایک جواب حضرت علی نے پیش کیا۔ حضرت علی نے اٹھ کر یہ جملہ کہا، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں ہی اس پیغام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مشرق و مغرب، شمال و جنوب پہنچا کے رہوں گا، قربانی دینی پڑی دوں گا جی، اور جتنا خرچ کرنا پڑا کروں گا، لیکن یہ پیغام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مشرق و مغرب پہنچا کے رہوں گا۔ اس کے مقابلے میں پیغمبر نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، انت وزیری و وصیی و خلیفتی، تو میرا وزیر ہے، تو میرا وصی ہے، تو میرا خلیفہ بلا فصل ہے۔ نبی کی جو لفظیں ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں، علی کی کہی ہوئی لفظیں جو ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں، تب جملہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ ہاں علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ذات رسالت نے فرمایا انت وزیری و وصیی و خلیفتی، گویا نبی نے فرمایا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ جملہ نبی نے فرمایا۔ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی نے فرمایا۔ آج دنیا یہ کہتی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے اس کا تعلق اہل سنت سے ہے، جو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کہتا ہے اس کا تعلق شیعت سے ہے۔ میں کہتا ہوں اگر علی ولی اللہ پڑھنے والا یقیناً شیعہ ہے، ذرا بتائیے کہ تاریخ کا پہلا شیعہ کون ہے؟ متوجہ نہ کر سکا، میں متوجہ یہ کرنا چاہتا تھا محبت سے، مناظرے تو مجھے نہیں آتے، لیکن میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاریخ کی روشنی میں ان ساری کتابوں نے یہ جملے لکھے، تو پھر آئے ذرا نتیجہ لے لیں کہ جس جملے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو علی امیر نے کہا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ والے جملے کو اس انداز میں نبی نے ادا کیا، تو پھر یوں کہہ دوں کہ جس جملے کو علی امیر المومنین نے کہا اسے تو ساری دنیا پڑھتی ہے، اور جس جملے کو رسول اکرم نے ادا کیا اسے شیعیان حیدر کرار کہتے ہیں۔ ممکن ہے سوال و جواب کی دنیا ہے، آزادی ہے، لیکن ہر ایک کو حق ہے بے شک اظہار کرے، ہر کوئی ادب کے دائرے میں، دلائل کی روشنی میں، قرآن کی آیات کے سائے میں ہر کسی کو حق ہے بے شک ہی احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آزادی ضرور ہے، لیکن قرآن اور حدیث کو جو ہے اور تاریخ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سوال کے لیے تو ممکن ہے کوئی آدمی سوال کرنا چاہے سمجھنے کی نیت سے تو کر سکتا ہے کہ آپ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ میں عرض کروں گا کہ آ جائیں ذرا پڑھ لیں قرآن کریم، پڑھ لیں سورہ المائدہ جس میں ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین
یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولایتیں صرف تین ہیں، حکومتیں فقط تین ہیں۔ حاکم اور سرپرست جن کی ولایت کا اعلان اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، وہ لفظ انما جو شروع میں ہے اس کا معنی ہے کلمہ حصر، صرف اور صرف، فقط و فقط، اونلی فار اونلی۔ اللہ کی بھری کائنات میں حاکم صرف اور صرف تین ہے، کون؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا پہلا حاکم ہے اللہ، ورسولہ، دوسرا حاکم ہے اللہ کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تیسرے حاکم وہ ہیں جو نماز قائم کرنے والے، حالت رکوع میں زکات دینے والے۔ یہ سب نے لکھا کہ یہ آیت قصیدہ بن کر اس وقت نازل ہوئی جب نبی نماز پڑھا رہے تھے اور حالت رکوع میں امیر المومنین پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ سائل نے آ کر سوال کیا اور تاریخ نے لکھا، اٹھائے عالم اسلام کی بکوں نے لکھا کہ جب اس نے سوال کیا، امیر کائنات نے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اشارہ کیا، یہ تھے اولو الامر، اشارہ کیا تو تاریخ نے لکھا کہ وہ انگوٹھی علی کے ہاتھ سے اشارے کی وجہ سے اڑی اور سائل کے ہاتھ میں جا پہنچی، اور جبریل یہ آیت لے کر آئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اور یہ آیے یعنی تین ولایتوں کا اعلان ہوا۔ آئے ذرا لکھ لیتے ہیں اوپر آیت کو اور نیچے لکھ لیتے ہیں کلمے کو، جہاں تک آیت چلی جائے ویسے اس کے مطابق کلمے کو لے جائیں۔ یہ جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن بات ہے دلیل کی۔ آگے ہے کوئسچن تو اس کا جواب ضرور پیش کرنا چاہیے۔ اوپر لکھا انما ولیکم اللہ، نیچے ہم نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ۔ آیت نے کہا ورسولہ، ہم نے نیچے پڑھا محمد الرسول اللہ۔ اب اگر آیت رکتی ہے تو کلمے کو روک دو، اور اگر آیت آگے بڑھتی ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو اس کے ذیل میں ہم پڑھتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ آیت منواتی گئی اور ہم ذیل میں پڑھتے گئے۔ دعوت ذوالعشیرہ، عرض کیا کہ رسول اکرم نے کیا دیا، وما آتاکم الرسول، رسول نے کیا دیا دعوت ذوالعشیرہ میں؟ توحید کا اعلان کیا میرے نبی نے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں ذات رسالت نے کیا دیا؟ رسالت کا اعلان فرمایا، اور بس نہیں، علی امیر کی ولایت و حکومت کا اعلان کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ جس وقت علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، علی کی ولایت یعنی علی کی حکومت، بعد از مصطفیٰ حکومت علی، یہی وجہ ہے کہ جب علی کی ولایت و حکومت و امامت کا اعلان ہو گیا، اس وقت موجود مجمع یہ کہنے لگا حضرت ابو طالب سے کہ پھر اپنے بیٹے کی اطاعت کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا بیٹا اب حاکم بن گیا۔ یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں جہاں توحید کا اعلان ہوا، نبی کی نبوت و رسالت کا اعلان ہوا، وہاں علی کی ولایت و امامت و خلافت کا اعلان ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دو وعدے ہو گئے۔ میں جملے کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ایک وعدہ رسول نے کیا، ایک وعدہ اس 13 سالے جوان نے کیا۔ رسول نے جو وعدہ کیا تھا کہ میرا وہ وزیر ہے، وصی ہے اور خلیفہ ہے، جانشین ہے، یہ نبی کا وعدہ تھا۔ اور 13 سالے جوان نے وعدہ یہ کیا تھا کہ جان کی بازی لگا دوں گا اور اس پیغام لا الہ الا اللہ توحید محمد الرسول اللہ رسالت کو میں پہنچا کے رہوں گا۔ اب اگر وقت جتنا اجازت دیتا ہے، تاریخ کے اوراق میں پیش کرتا جاؤں گا، ایک ایک ورق الٹتا جاؤں گا اور سامنے آپ اسٹڈی کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے کہ آیا اس 13 سالے جوان نے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا یا نہیں۔
اس نے کیا تھا ذات رسالت سے کہ جان کی بازی لگا دوں گا. آج میرا قول بھی ہے، وعدہ بھی ہے اللہ کے حضور میں، یہ لا الہ الا اللہ پہ حرف آیا تو جان قربان کر دوں گا، محمد رسول اللہ پہ حرف آیا تو جان قربان کر دوں گا، اور اس پیغام کو پہنچا کے رہوں گا. آئیے ذرا اس 13 سال جوان نے وہ وعدہ پورا کیا؟ نہیں کیا تو نبی نے کیا سندیں دیں، اللہ نے کیا ڈگریاں قرآن میں اتاری. آئیں، یہی وجہ ہے ایک ایک جملہ جو ہے میں تاریخ کا پڑھتے ہوئے آگے بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان جو ہے وہ تو پہلے سے ہسٹری سے مطلع ہے، لیکن وہ چیز ریپیٹ ہو کر آپ کے سامنے آ جائے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس دعوت ذوالعشیرہ جو کہ علل اعلان تھا، اس سے پہلے 3 سال خفیہ پہلے تبلیغ ہو چکی تھی. اس کے بعد علل اعلان جب اعلان ہوا اس وقت نبی پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی اور لوگ مخالف ہو گئے. کل تک مخالف نہ تھے. میں کہتا ہوں 40 سال نبی موجود تھے، نبی کی ذات کے مخالف نہ تھے. امانتیں رکھتے تھے تو نبی کے پاس، امین کہتے تھے تو نبی اعظم کو جی. اور میں کہتا ہوں کہ صادق کا لفظ انہوں نے کہا ہے تو وہ بھی ذات رسالت کے لیے. جب دیکھتے کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں کہتے وہ دیکھو آمین آ رہا ہے، وہ دیکھو صادق آ رہے ہیں. یعنی امین بھی کہتے تھے جی، صادق بھی مانتے تھے. لیکن جب توحید کا علم بلند کیا میرے نبی نے، اب لفظیں بدل گئی. اب امین و صادق دل میں مانتے تھے لیکن زبان پہ کہتے تھے جادوگر، کہتے تھے کہ یہ سحر کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں جب بعض نے لفظ مجنون کہا، اب لفظیں بدل گئی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ حتیٰ بعض دفعہ نبی کو انہوں نے پتھر مارنے کا انتظام بھی کیا، اور اس وقت عمران ابو طالب کے پاس بھی آئے اور عمران ابو طالب کو کہنے لگے کہ اپنے جی بھتیجے کو روک دیجئے، ہمارے بتوں کی نفی نہ کرے، ایک خدا کی توحید کا اعلان نہ کرے. لیکن پاک پیغمبر نے فرمایا یہ پیغام، ابو طالب نے کہا پیغمبر یہ اعلان کر کے رہیں گے، لیکن انہوں نے اس کے مقابلے میں بچوں کا گروہ تیار کیا جو نبی کو پتھر بھی مارتے ہیں اور دیوانہ اور مجنون بھی کہتے ہیں. اور بڑا سوچا کہ اگر بڑے پتھر ماریں گے ابو طالب مقابلے میں آ جائیں گے، ہاشمیوں کو ساتھ کر لیں گے. اگر بچے ہوں گے تو کہیں گے یہ بچے ہیں. تو اس وقت عمران ابو طالب نے ان کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے. دیکھ کر کہنے لگے یہ بچے ہیں، بچے کب تک رکیں گے؟ ایک دفعہ روکیں گے پھر یہ شروع کر دیں گے. ہاں یہ بچے ہیں. لیکن اس وقت عمران ابو طالب نے کہا پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی ایک 13 سالہ بچہ موجود ہے. اب وہ جب بچے رسول کو اذیت کرنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے، دیوانہ کہنے کے لیے، مجنون کہنے کے لیے باہر نکلے تو جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا وہ 13 سالہ جوان بھی باہر آیا، اور اس نے بھی اس انداز میں ہی ہاتھوں میں پتھر تو نہیں لیے لیکن کھجور کی گٹھلیاں جو ہے وہ ہاتھوں میں لیں. لیکن یہ تھا اسداللہ شیر خدا، اس کے ہاتھ سے نکلی گٹھلی کام پتھر کا کیا. اب جس کو وہ گٹھلی پتھر کی شکل میں لگی اس نے فرار کیا، اور جس نے نبی کو دیوانہ مجنون اور برے لفظ کہے تو اس شیر خدا اور جس نے وعدہ کیا تھا ان گستاخوں کو پکڑا اور ہوا میں اچھالنا شروع کیا. ایک جو ہے اوپر جا رہا ہے تو دوسرا آ رہا ہے، دوسرا گستاخ جا رہا ہے تو تیسرا باغی آ رہا ہے. اب کسی کا بازو ٹوٹا، کسی کی آنکھ پھوڑی گئی. اب وہ سب عمران ابو طالب کے پاس آئے، دیکھیں اپنے بیٹے علی کی یہ حالت کہ ہمارے بچوں کو زخمی کر دیا. فرمایا یہ بچوں کا معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ یہ وہ وعدے کی کڑیاں تھیں جو 13 سالے جوان نے دعوت ذوالعشیرہ میں ذات رسالت کے سامنے اللہ کے حضور میں وعدہ کیا تھا. اس پیغام توحید اور رسالت کو میں پہنچا کے رہوں گا.
قربانی دوں گا، جی خرچ کروں گا، جو کچھ مجھے نثار کرنا پڑا کروں گا، لیکن یہ توحید اور رسالت پہنچا کے اور بچا کے رہوں گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پاک پیغمبر کے متعلق مکے میں منصوبے شروع ہو گئے، اور وہ آخری منصوبہ قتل رسالت کا بھی تیار ہو گیا کہ شب ہجرت جو ہے وہ ذات رسالت جیسے بستر پہ سوئے ہوئے ہوں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور منصوبہ آخری شکل میں حتمی جب ہو چکا، اس وقت پیغمبر پر بھی وحی آ گئی اور وہ آیتیں بھی آ گئیں کہ یہ بھی مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی ایک تجویز کرتا ہے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ہے جو آج میرے بستر پہ سوئے؟ تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں پوری تاریخ یا واقعہ تو پیش نہیں کر سکتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ ہاں البتہ ایک ایک واقعے سے ایک ایک جملہ ضرور لوں گا۔ تاریخ کہتی ہے نبی نے جب یہ اعلان کیا جب کوئی ہے میرے بستر پہ سونے والا، تو مجمع پہ سناٹا چھا گیا۔ تاریخ کہتی ہے وہ اٹھا جو اٹھا کرتا تھا، جس نے وعدہ کیا لبیک یا رسول اللہ، جان کی بازی لگا دوں گا، آپ کے بستر پہ سو جاؤں گا، مجھے صرف اتنا ارشاد فرما دیں کہ میرے سونے سے یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی۔ پیغمبر نے فرمایا ہاں یا علی آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ بڑھ کر علی نے سجدہ شکر کیا کہ میرے سونے سے، میرے قتل ہونے سے رسول کی ذات بچ جائے تو علی خوش ہوئے۔ میں کہتا ہوں ہاں بعض دفعہ دنیا متوجہ نہیں ہوتی، کم از کم ایک جملے کی طرف تو توجہ ہو ہی جانی چاہیے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کا وہ پورا قصہ قرآنی پڑھ ڈالیے کہ حضرت اسماعیل نے موت کا سنا تو کہا صبر کروں گا، قرآن ہے ذرا پڑھ لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو قربان کر رہا ہوں، تو دیکھ کر کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا کر ڈالیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اسماعیل نبی ہے، نبی زادہ ہے، باپ بھی نبی خود بھی نبی، سنا موت کا تو فرماتے ہیں میں صبر کروں گا۔ علی نے موت کا سنا تو سجدہ شکر کیا۔ کم از کم اتنا تو فرق ذہن میں ہو جانا چاہیے کہ علی موت کو سنتے ہیں تو شکر، اور ابراہیم موت کو سنتے ہیں تو صبر۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پہ اور شکر ہوتا ہے نعمت میں، یعنی ابراہیم موت کو مصیبت سمجھتے ہیں، علی موت کو مصیبت نہیں نعمت سمجھتے ہیں، اور یہی تو جملہ کہتے ہیں علی کو پرواہ نہیں ہے موت میرے اوپر ہے یا میں موت کے اوپر جاؤں، میں تو موت سے ایسے کھیلتا ہوں جس طرح ایک شیر خوار بچہ ماں کی چھاتی سے۔ رسول پر اور پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ سونا اتنا پسند آیا کہ آیت نازل ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ سونے والا سو گیا، بیچنے والے نے بیچ دیا، خریدنے والے نے خرید۔ اب طول و تفصیل کی طرف میں نہیں جا سکتا، یعنی دعوت ذوالعشیرہ میں 13 سالے جوان نے جو وعدہ کیا تھا موت کے بستر پہ سو کر شب ہجرت، اس وعدے کی کڑی کو جو ہے وہ نبھایا، اور اللہ سے داد یوں وصول کی کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے سند و ڈگری دے دی۔ نبی یہاں سے روانہ ہو گئے، اور پھر وہ مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ مکی زندگی اختتام کو پہنچی، مدنی زندگی ہجرت کے بعد شروع ہو گئی، اور پھر شاید آخر والے میرے دوست یہ سمجھ رہے ہوں کہ مکے میں تو نبی کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، پتھر مارے جا رہے تھے، دیوانہ اور مجنون کہا جا رہا تھا، اوجھڑیاں ڈالی جا رہی تھیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، قتل کے منصوبے بن چکے تھے۔ لیکن جب نبی مدینے میں پہنچے اور دعوت اہل مدینہ اہل یثرب پر، تو وہاں تو میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ آئی ہوگی،
اور بڑے سکون سے وہ 10 سال جو ہے نبی نے گزارے ہوں گے. نہیں میرے دوستو، مکہ کے کفار نے نبی کا تعاقب کیا اور وہاں سے مکے سے لشکر تیار کیا اور 1 سال کے بعد پھر مدینے پہ جا کر حملہ کر دیا. اور پہلی جنگ جو پیش آئی وہ آپ کے ذہن میں ہے. وہاں سے ایک جملہ پیش کر دیتا ہوں کہ 13 سال نے وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں. تاریخ یہ کہتی ہے پہلی جنگ پیش آ گئی جس کا نام ہے جنگ بدر، اور یہ بدر کے مقام پہ جنگ ہوئی اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ ادھر مسلمان جو تھے وہ 313 تھے اور ادھر جو لشکر کفار مکہ کا آیا تھا وہ 1000 کے ساتھ آیا تھا. یہ نہتے تھے، ہاتھ خالی تھے، تازہ ہجرت کر کے مختلف گاؤں اور دیہاتوں سے اکٹھے ہوئے تھے رسول پر ایمان لا کر. لیکن ایک تو خود سب کچھ اپنا ادھر اپنے شہر چھوڑ کر آئے تھے، پھر اسلحہ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس تلوار ہے، نہ ان کے پاس زرہ ہے، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں. 313 تو ہیں پر چندے کے علاوہ سب نہتے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ادھر سے 1000 جب مسلح ہو کر مدینے پر چڑھائی کی. اب یہ جملے تاریخ کیا قرآن کی آیات سے پڑھو کہ اس وقت مسلمانوں کے دل جو ہے یہ حناجز گلے تک آ گئے، گھبرائے ہوئے تھے. گھبراہٹ اس حد تک آ گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج دیا. جبریل نے آ کر پاک پیغمبر کی خدمت میں عرض کی کہ مالک الملک اللہ فرماتا ہے گھبرائے نہیں، ان سے کہہ دو اگر مدد کی ضرورت پڑی تو میں ملائکہ بھیج دوں گا. اور یہ پہلی اور آخری جنگ تھی جس میں خصوصی طور پر ملائک جو ہے وہ نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر وہ مدد کی. میں جنگ تو نہیں پڑھ سکتا، میں وہاں سے ایک جملہ جو ہے اس 13 سالے جوان جس نے وعدہ کیا تھا پورا کرنا چاہتا ہوں کہ اب تاریخ یہ کہتی ہے جیسے اس 1000 کے لشکر نے 313 پر حملہ کیا اور جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جنگ کا اختتام جب ہوا تو اس میں کیفیت یہ تھی کہ 70 آدمی جو ہے 70 آدمی کفار مکہ کے فنار و سکر ہو گئے اور باقی 1000 میں سے 930 بچے اور 930 میدان چھوڑ کر بدر کا مقام چھوڑ کر دوڑے، میدان چھوڑ کر بھاگے، صحرا میں اور ٹیلوں میں ہوئے اکٹھے، جہاں دور جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. ارے تو کیوں بھاگا؟ تو اپنے آپ کو بہادر کہتا تھا. ارے تو کیوں بھاگا؟ تو کہتا تھا میں رانی خان ہوں. وہ کہتا تھا میرے برابر کوئی شجاع بہادر اور نڈر نہیں ہے. ایک دوسرے کو یہ جب کہنے لگے ہر ایک کی زبان پہ یہ جملہ تھا ارے میں اس لیے بھاگا میرے پیچھے علی آ رہا تھا. دوسرا کہتا ہے میرے پیچھے علی، تیسرا کہتا ہے میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی. تاریخ نے جملہ لکھا جو ملائکہ آئے تھے مدد کے لیے، علی کی صورت اللہ کو اتنا پسند تھی ان سب کی شکل علی والی تھی. اور پھر آئیں جملہ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ وہ جنگ جو ہے فتح میں بدلی. اور البتہ وہ جو 70 فنار و سکر ہوئے، اگر ان کی تعداد دیکھنا چاہیں کتاب ہے الارشاد حضرت علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ، اس کے اندر وہ نام کفار کے لکھے ہوئے ہیں اور جن کی تلوار سے فنار و سکر ہوئے وہ تلواریں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور ذرا اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 36 آدمی اور اس کے مقابلے میں 34 آدمی جو فنار و سکر ہوئے، نبی کے باقی ساتھیوں نے اور اللہ کے ملائکہ نے جو مل کر مارے ان کی تعداد تھی 34. اکیلے علی نے جو جہنم پہنچائے ان کی تعداد تھی 36. وہ جنگ جو ہے فتح میں بدلی. مجھے جنگیں پیش نہیں کرنی، میں پہلے کہہ چکا، اس طرح ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے میں ایک ہی جنگ پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے میں کوئی جنگ نہیں پڑھ سکتا. میں تو تاریخ کے اوراق پلٹنا چاہتا ہوں، ایک
دیا. قتل نبی کے منصوبے بن گئے تو بستر رسول پہ رات کو کون سوئے؟ بدر میں نبی پر حملہ ہوا تو مقابلے میں حفاظت کے لیے جوان کون آیا؟ اور پھر 1 سال کے بعد پھر جب دوبارہ جنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے جنگ احد، پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے لشکر مکے سے تیار ہوا. اب وہ 1000 نہیں ہے، تاریخ لکھا 3000 کم از کم لشکر تھا، ورنہ 5000 تک بھی عدد لکھا گیا. اور ادھر مسلمانوں کی تعداد 313 سے بڑھ کر 1000 ہو گئی. اب چند ایک نے کوئی یہ تلواریں بنا لی تھی اور زرے اور خود جو ہے وہ بنا لیے تھے. اب جو حملہ ہوا جنگ احد، اور وہ جنگ احد پڑھ لیجئے، اب ڈیٹیل میں تو نہ جا سکا. ہاں وہ پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی، جو پہلے تو مدینے سے باہر تھا وہ احد، اب شہر کے بیچ میں آ گیا ہے وہ جبل جہاں امیر حمزہ کی قبر مبارک بھی ہے. اور وہاں جب جنگ ہوتی ہے ایک درہ ہے خالی، نبی کو خطرہ تھا کہیں اس درے سے حملہ نہ ہو جائے. نبی نے ایک دستہ معین کر دیا کہ اس جگہ تمہیں ٹھہرنا ہے، تمہارا فریضہ اور ڈیوٹی یہ ہے، اس جگہ حفاظت، ہمیں ہو فتح یا ہو شکست تمہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا. اس درے پہ متعین کیا. اور ادھر جو ہے جیسے احد کے مقام پہ کفار مکہ نے نبی کے ساتھیوں پہ حملہ کیا، تاریخ یہ کہتی ہے، پڑھ ڈالیے وہ احد کی پوری جنگ، نہ پڑھ سکا وہاں سے ایک جملہ لینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پہلی ہی حملے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور کفار مکہ جو مکے سے آئے تھے دشمن رسول اور رسول کے فوج پہ حملہ، وہ میدان چھوڑ کر بھاگے. جب وہ میدان چھوڑ کر بھاگے ادھر مسلمانوں کی حالت تاریخ نے لکھی کہ مال غنیمت جمع کرنے پہ ٹوٹ پڑے. اب جب یہ مال غنیمت کے جمع کرنے کی فکر میں لگ گئے، جو درے پہ متعین تھے انہوں نے درہ چھوڑ دیا. نبی نے منع کیا پر اس منع پہ نہ رکے اور درہ چھوڑ کے وہ بھی مال غنیمت. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ بھاگا ہوا لشکر کفار مکہ کا پیچھے سے مڑتا پھرتا اور وہاں سے گھومتا اسی درے سے آ کر حملہ کیا. جو چند آدمی بچ گئے تھے ان کو قتل کیا. اوپر سے ہوا حملہ. اب یہ ادھر مصروف تھے جمع آوری میں. نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے وہ جا رہے تھے. اب تاریخ ہے، میں تو نہیں پڑھ سکتا پوری ڈیٹیل، کتابیں بھری پڑی ہیں. جس مسلک کے مورخ کی بکیں آپ اٹھا لیں ہسٹری کی تو اس کے اندر لکھا ہے کہ پہلے وہ جا رہے تھے، اب یہ جا رہے تھے. قرآن نے بھی اس کی منظر کشی کی ہے کہ جب چھوڑے جا رہے تھے رسول بلاتے تھے اور پیچھے مڑ کے دیکھتے نہ تھے. جانے والے جا رہے تھے اور جو چند لڑنے والے لڑ رہے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ میدان میں نبی پر زخم لگے، نبی ایک گڑھے میں گر گئے. اور اس وقت تلوار چل رہی تھی جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا. اس کی تلوار کبھی برستی تھی میمنہ پہ، کبھی جا نکلتی تھی میسرہ پہ. کل لشکر کو اڑا رہے تھے وہ جوان علی ابن ابی طالب، اور اس وقت دیکھا کہ نبی ایک گڑھے میں گر گئے. بڑے اس گڑھے کے قریب اور شیطان نے آواز بلند کر دی تھی، قد قتل محمد قتل ہو گئے. اور جو بچ گئے انہوں نے کہا جب نبی قتل ہو گئے تو اب وہ بھی جانے لگے. اس وقت جس نے وعدہ کیا تھا نبی کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور دیکھ کر فرمایا ھذا محمد رسول اللہ. یہ ذات رسالت موجود زندہ ہے اور ایک محفوظ جگہ پہ بٹھایا ہے نبی کو. طواف کیا ہے علی نے نبی کا. دائیں طرف سے حملہ ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے علی، سامنے سے یلغار ہوتی ہے تو دفاع کرتا ہے علی، بائیں طرف سے حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے علی. ہم حفاظت نبی بھی کر رہے ہیں، میدان میں بھی لڑ رہے ہیں. لڑتے لڑتے نبی کی حفاظت کرتے کرتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. میدان احد ہے اور تلوار ٹوٹی علی کی. آسمان کی طرف دیکھا، میرے اللہ اگر اپنے حبیب کو بچانا ہے تو تلوار پھیر. ارشاد رب العزت ہوا، جبریل یہ رب جلیل یہ جنت میں جو تلوار رکھی ہے تو پوچھا کرتا تھا یہ جنت اور تلوار یہ تو جوڑی نہیں ہے، یہ آج کے دن کے لیے رکھی تھی. بڑھ کر جنت سے تلوار اٹھا اور جا کر احد کی دھرتی پہ اپنے استاد علی ولی مرشد کے ہاتھ میں دے. تلوار جبریل نے اٹھائی اور آ کر احد کی جنگ میں اپنے استاد علی کے ہاتھ میں دی. تھی 1 گز کی، جب آئی ہے امیر کے ہاتھ میں ہو گئی ہے 7 گز کی. اب میں
ہوگا، مجھے جنگیں نہیں پڑھنی اور نہ جنگوں پڑھنے کا یہ وقت ہے نہ گنجائش۔ میں تو اصل میں دعوت ذوالعشیرہ میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کیا دیا، میں تو اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں تاریخ کے اوراق الٹتے ہوئے سامنے کر دیتا ہوں، اسٹڈی آپ کر لیجئے، آپ میں سارا وہ معلومات کا ذخیرہ حوالے کرتے ہوئے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ دیکھیں جو وعدہ کیا تھا وہ 13 سال جوان نے نبھایا یا نہیں، وہ پورا کیا تو کیسے اور کیوں کر، ہی نبی کی حفاظت ہوئی یا نہیں، اور اگر نہ ہوتے علی تو پھر ذات رسالت کے جہاں قتل کے منصوبے بن چکے تھے، تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ تک اسلام پہنچا ہے تو کس کے دفاع اور قربانیوں کے صدقے۔ اب میں ایک ایک منزل پڑھوں تو ٹائم زیادہ خرچ ہو جائے گا، باقی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک ایک جملہ پیش کروں، لیکن ایک جملہ پیش کر دیتا ہوں ایک ایک ثانیے کا، اور میں بالکل کھلی کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس جنگ میں حفاظت کی ہے تو علی نے۔ پھر شاید کوئی دوست سمجھنے لگے ہوں کہ بس معاملہ ہی ختم ہو گیا ہوگا، نہیں میرے دوستو، ٹھیک سال بعد پھر کفار مکہ نے مکہ سے لشکر تیار کر کے چڑھائی کی ہے مدینے پر، اور مدینے میں آ کر تیسری جنگ لڑی ہے جس جنگ کا نام ہے جنگ خندق۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ بچے متوجہ ہیں یا نہیں، بڑے تو متوجہ ہیں، یقیناً ان کا علم مجھ سے بھی زیادہ ہے، تو میں یہ جملہ کہوں کہ جنگ خندق وہ جنگ ہے جس کا دوسرا نام ہے جنگ احزاب۔ کیوں نام ہے احزاب؟ حزب کی جمع، جتنے قبیلے، جتنے گروہ، جتنے ٹولے اور پارٹیاں آپس میں بگڑی ہوئی تھی، نہیں بنتی تھی ان کی آپس میں، ان سب کی میٹنگ ہوئی، کہا اگرچہ آپس میں ہمارے اختلافات ہیں اپنی جگہ پر، لیکن رسول عربی کے مقابلے میں جانا ہے، لہذا سب ایک ہو جاؤ۔ کفار کے ٹوٹلی سب گروہ رسول عربی کے مقابلے میں ایک ہو گئے، اور کفار ٹوٹلی سب ایک، شہر مکہ کے ہوں یا دیہات کے ہوں، یہودی ہوں یا میں کہتا ہوں منافق یا کفار جو بھی تھے مکے میں میرے رسول کے دشمن، وہ سب ایک ہو کر نبی کے مقابلے میں آئے، اس لیے اس کا نام ہے احزاب۔ خندق اس لیے کہ نبی تک جب خبر پہنچی کہ لشکر جرار مدینے پہ حملہ کرنے والا ہے، نبی نے اپنے پیاروں سے مشورہ بھی کیا، اور پھر آخر مشورہ یہ طے پایا، کچھ نے کہا مدینے سے باہر جا کر لڑے، کچھ نے کہا نہیں شہر کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، اور دو طرف سے جو ہے پہاڑی ہے، بلکہ 3 طرف سے، اور سامنے خالی ہے، یہاں سے خندق کھود لی جائے۔ سلمان فارسی کا مشورہ، اور پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا پورے وہ واقعات، اب وہاں سے جنگ خندق جو ہے اس سے پہلے خندق کھودی گئی، اور پھر دشمن جیسے وہاں سے اتنی کثرت کی وجہ سے تھا، تکبر کے ساتھ دوڑتے ہوئے خوشی سے دشمن رسول کفار مکہ ناچتے ہوئے، اور خوشی سے اتنا لشکر ہے، یہ مٹھی بھر مدینے میں مسلمان، یہ کیا کریں گے ہمارا مقابلہ، آج ہم حملہ کرتے ہیں مدینے پر، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، نہ رہیں گے کوئی مدینے میں مسلمان، ٹوٹلی مسلمان ہیں تو مدینے میں، کلمہ پڑھنے والے مدینے میں، قاری قرآن مدینے میں، حفاظ قرآن مدینے میں، رسول مدینے میں، نثاران مدینے میں، پوری توحید کے ماننے والے مدینے میں، آج مدینے پہ حملہ اور ختمہ ہو جائے گا، اور فیصلہ کن نتیجے کے لیے، جنگ کے لیے سب گروہ جب آئے، اب سامنے آ کر دیکھا کہ یہاں تو خندق کھلی پڑی ہے بہت کھلی چوڑی، اب رک گئے، اب جب رکے تو دیکھ کر کہنے لگے یہ کس نے مشورہ دیا؟ کسی نے کہا ایران میں ایسے ہوتا ہے، یہ شاید سلمان کا مشورہ ہے۔ یہ پوری ڈیٹیل اس کے سامنے، عامر ابن عبد ود دشمن رسول، عمر ابن عبد ود تلفظ، وہ آگے بڑھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، اور اس نے خندق کا جائزہ لیا، پوری خندق کا جب جائزہ لے چکا، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ سے خندق کچھ تنگ ہے، اب اس نے گھوڑے پہ
سوار ہو کر گھوڑے کو بہت پیچھے لے گیا اور جولان دیا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے. جیسے اس خندق کے قریب آیا جولان دیا تو گھوڑا جو ہے خندق کے اندر آ گیا. جہاں پر نبی اور نبی کے پیارے موجود تھے اب اس نے آ کر للکارا حل میں مبارز یا محمد، اے محمد کوئی جوان ہے تو مقابلے میں بھیج. اب یہ کیفیت آپ اندازہ کر لیں، مجھے جنگ نہیں پڑھنی اور وقت کے دامن میں اس قدر گنجائش نہیں رہی. اب کیفیت یہ ہے کہ اندر نبی رسول کا دشمن عمرو بن عبد ود کفار مکہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اندر آ کے للکار رہا ہے کوئی ہے تو مقابلے میں آئے. کسی نے جواب نہ دیا. دوسری دفعہ بولا حل میں مبارز یا محمد، کوئی مقابلے میں ہے تو بھیج دو. تاریخ یہ کہتی ہے ادھر مجمع پہ سناٹا چھا گیا، سر پہ گویا پرندے بیٹھ گئے، کوئی جواب دینے والا نہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس نے وعدہ کیا تھا وہ اٹھا، لبیک یا رسول اللہ مجھے اجازت دے. نبی نے بٹھا دیا. تیسری دفعہ جب اس نے للکارا اور بعض روایتوں کے مطابق اس نے اس کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا نبی کے خیمے پہ جا کر دے مارا اور دیکھ کر کہا حل میں مبارز، کوئی جوان نہیں مقابلے میں، اتنا دیر سے میں للکار رہا ہوں، میری تلوار سے کوئی جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے. اگر عقیدہ ہے تو کیوں نہیں آتے مقابلے میں؟ جب خیمہ رسول پہ نیزہ مارا رسول نے فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کو جواب دے. عجیب جملہ ہے، اگر توجہ کرو گے تو تاریخ کا وہی جملہ کہو. جس نے وعدہ کیا تھا اٹھا، لبیک یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو. اس وقت نبی نے اجازت دی ہے. ہاں مجمع کے سامنے نبی نے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی، اپنی زرہ جو ہے علی کو پہنائی. علی کی اپنی تلوار شادی کے موقع پر زرہ جو تھی وہ زرہ بک گئی، اپنی زرہ نبی نے پہنائی اور علی جو ہے زرہ رسول کی پہن کر، خود بھی رسول کا پہن کر، امامہ بھی رسول کا پہن کر چلے. مقابلے میں کون ہے؟ عمرو بن عبد ود. ادھر جانے والا کون ہے؟ علی. آپ تو یہی دو نام یاد رکھیں گے، ادھر علی ادھر عمرو بن عبد ود. لیکن اور نبی کی زبان سے سنیں ادھر کون ہے ادھر کون ہے. جیسے ادھر نبی نے علی کو بھیجا، علی چلے، نبی نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. سمجھا دیا علی کل ایمان ہے، اس کا مقابل کل کفر ہے. کر چکا کہ ٹائم کے دامن میں اس قدر گنجائش نہیں، لیکن ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ ادھر سے علی گئے عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں اور عمرو بن عبد ود کو للکارا اور دیکھ کر کہا کہ یا کلمہ پڑھ لے یا واپس پلٹ جاؤ، نہیں تو پھر سمجھ لے کہ میں وہ ہوں جس کا نام حیدر ہے. اور پھر امیر المومنین نے جب حملہ کیا ہے اور اس سے پہلے علی سے پہلے کہا میں آغاز نہیں کرتا. ہاں اس وقت عمر نے حملہ کیا تو علی نے اس کے حملے کو روکا اور پھر جب علی نے حملہ کیا فرمایا سنبھلنا میرا وار قہر جلی بن کے آ رہا ہے. علی کا حملہ ہونا تھا اور عمر ابن عبد ود فی النار و سکر ہوا، طول و تفصیل نہیں. اب اس وقت علی عمر ابن عبد ود کا سر ہاتھ میں لے کر، ادھر ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے ہاتھ میں دشمن رسول عمر ابن عبد ود کا سر ہے، ادھر سامنے دشمن ہے. اب رسول کے پاس سر لے کر ہاتھ میں تلوار لے کر معاف کر دینا علی کچھ اس انداز میں دشمنوں کو دکھانے کے لیے چلے کہ علی ڈرا نہیں، اگر کوئی اور عمر ابن عبد ود ہے تو آ جائے، علی میدان میں ہے. علی یوں چلے تو کچھ کہنے والوں نے کہا دیکھو دیکھو علی کیسے تکبر سے چل رہے ہیں. ہاں تو نبی نے فرمایا یہ چلنا اللہ کو پسند آ رہا ہے، علی دشمن کو دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں یا علی تیری اپنی قسمت، کچھ وہ ہیں جن کو تیری تلوار مار رہی ہے، کچھ وہ ہیں جن کو تیری رفتار مار رہی ہے.
ثقلین علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی. آئیے میرے دوستو، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مجھے نہ جنگیں پڑھنا ہے ورنہ ہر جنگ کی تمہید اور اس کو ڈیٹیل سے جس طرح حق ہوتا ہے اس طرح پیش کیا جائے، لیکن نہیں ہے دامن میں گنجائش وقت کے دامن میں، تو چھوڑ رہا ہوں ایک ایک جملہ تاکہ عرض تو کرنا چاہتا ہوں 13 سال جوان نے وہ وعدہ جو کیا تھا وہ نبھایا یا نہیں، پورا کیا ہے یا نہیں. اگر پورا کیا ہے تو نبی نے کیا ڈگری دی ہے، نبی نے کیا حدیث بیان کی ہے. اور شاید آپ سمجھنے لگے ہوں کہ بس بات ختم ہو گئی ہوگی، اختلاف دنیا کا میرے رسول سے ختم ہو گیا ہوگا، اب کسی نے رسول پہ حملہ نہ کیا ہوگا. نہ میرے دوستو، اس کے بعد تو بڑی جنگیں ہیں، لیکن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، وہ جنگ خیبر بھی پیش آ گئی اور 39 دن یہ حملہ جاری رہا. جو جاتے تھے وہ سالم اور کامل واپس آتے تھے. اب نبی کو کہنا پڑا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ، پڑھو لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ، کل علم میں محمد اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرار بھاگنے والا نہیں بھگانے والا ہوگا. یحب اللہ ورسولہ، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ، وہ اس وقت واپس آئے گا جب جنگ کو فتح میں بدلے گا. خیبر چکن نعرہ ہے. پھر وہی بات ہے، چھوڑ دیئے وہاں سے ایک جملہ سن لو التماس دعا، تقریر اختتام کے قریب جا پہنچی. ہاں جملہ یہ ہے کہ جب 40واں دن تھا اور نبی نے جو اعلان کیا تھا شام کو، رات بھر دنیا انتظار کرتی رہی کہ شاید کل علم ہمیں ملے. اس سلسلے میں روایات ہیں، کتنی شخصیتوں کے قول درج ہیں کہ ہمیں 2 راتیں نیند نہیں آئی. ایک اس رات جس رات ستارے نے اترنا تھا، ایک اس رات بھی نیند نہ آئی جب صبح علم ملنا تھا. میں کہتا ہوں نہ کرو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ مرشد علم لینے کی انتظار میں رات بھر نیند نہ کرے اور مریدوں کا علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے. علم یہ علم رسول ہے، رسول اکرم کا علم ہے جو منسوب ہو گیا علی کے ساتھ، منسوب ہو گیا غازی عباس کے ساتھ. اصل میں یہ علم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے میں جملہ کہوں، اب جب چلے ہیں علی، اب یہاں بھی جملہ ہے چلے ہیں علی. اب جب علی چلے ہیں اور اس وقت مرحب و انتر و پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے، جیسے مرحب اور اس کی بہن بلندی پہ دوسری منزل پہ کلے کی چوٹی پہ یہ منظر دیکھ رہی تھی تو دیکھ کر کہتی ہے مرحب یہ جوان جو آ رہا ہے نا اس سے جنگ نہیں کرنا. کہا کیوں؟ کہا جو پہلے آتے رہے ہیں ان کو بھی دیکھتی رہی، یہ جو جوان آ رہا ہے اسے بھی دیکھ رہی ہوں. ہاں جو پہلے آتے تھے کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے کبھی مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے، لیکن یہ جو جوان آ رہا ہے نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے. اس کی نگاہ جو ہے یا خیبر کے در پہ ہے یا تیرے سر پہ ہے. ڈگریاں ملی، وہ حدیثیں پڑھیں، رہ گیا مضمون، لیکن وہاں سے ایک جملہ پھر نتیجے کے طور پہ عرض کر دو کہ ذرا آئیے کہ اس دعوت ذوالشیرہ میں 2 وعدے ہوئے. ایک وعدہ علی نے کیا، ایک وعدہ نبی نے کیا. علی نے وہ وعدہ نبھایا، پورا کیا، ہر جنگ میں قربانی پیش کی، جان کی بازی لگا دی. اب ذرا دیکھیں کہ نبی نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کیا یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آخری ہی حج ہے اور واپس آ رہے حکمہ پہنچا میرا رسول، جو وعدہ تو نے کیا تھا اس وعدے کو آج خم غدیر میں پورا کر دے. ان لم تفعل، اگر یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالتہ،
رسالت ادا ہی نہ ہوئی، اس وقت اس وعدے کو نبھانے کے لیے ہم بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، سنو جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی ہر کسی کا مولا نہیں، علی اس کا مولا جس کا محمد مولا۔ رسول اکرم نے حق ادا کر دیا جی، اور آئیے یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی اور قیامت تک کے لیے یہ جو فرمان میرے نبی نے اور جس کو نقل کرنے والے امام زین العابدین دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں میرے چوتھے آقا سجاد کہ اپنے نانے کی فرمائی ہوئی حدیثوں کو بیان کرنے والے اپنے شاگرد زرارہ کو کہتے ہیں الناس علی فی زماننا علی ستۃ طبقات۔ زرارہ یہ چلتے پھرتے لوگ بازاروں میں ہوں یا دیہاتوں میں، سڑکوں میں یا گھروں پہ، آج جہاں بھی ہوں یہ 6 قسم کے جانور ہیں۔ عجیب جملہ ہے، لیکن نتیجہ پہلے نہیں نکالنا جب تک حدیث آخر تک نہ پہنچ جائے۔ آخری جملے سے حدیث واضح ہو جائے گی کہ فرمانا کیا چاہتے ہیں، اسد، ذئب، ثعلب، کلب، خنزیر، شاۃ۔ امام فرماتے ہیں وہ نانے کا علم دے رہے ہیں جو رسول اکرم نے دیا۔ دیکھ کر فرمایا زرارہ کچھ لوگ جنگلی شیر بن چکے ہیں، اگر پردے ہٹ جائیں ان کی اصلی باطنی شکل دیکھنے میں آ جائے تمہیں تو وہ انسان سے بدل چکے ہیں جنگلی درندہ شیر۔ ذئبن، کچھ لوگ بھیڑیے بن چکے ہیں، ظاہر میں انسان اندر میں بھیڑیے۔ ثعلبن، کچھ لوگ ظاہر میں انسان اندر باطنی شکل ذئب۔ ثعلب لومڑی۔ کلبن، کچھ لوگ جو ہیں وہ سگ کتے کی شکل میں بدل چکے ہیں۔ اسدن، ذئبن، ثعلبن، کلبن، خنزیرن، کچھ لوگ جو ہیں ظاہر میں انسان پر اندر میں خنزیر سور بن چکے ہیں۔ شاۃن، کچھ لوگ ظاہر میں انسان اور اندر میں بکری بن چکے ہیں۔ حوالہ دیکھنا چاہے جو میرا دوست، چونکہ ٹائم نہیں ہوتا، ڈیٹیل جو دیکھنا چاہتا ہے کتاب ہے الخصال، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، جو امام زمانہ کی دعاؤں سے پیدا ہوئے، اس عالم کا نام ہے شیخ صدوق، اس کی کتاب ہے الخصال، اس کا باب ہے 6 اور حدیث ہے آخری 6 باب کی آخری حدیث، جس میں امام فرما رہے ہیں۔ زرارہ دیکھ کر عرض کرتا ہے مولا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ جیسے کرتوت ویسی شکلیں، جیسے اعمال جیسے افعال ویسی ان کی باطنی مانا اندر والی شکل کیفیت۔ مولا وہ کیسے؟ امام دیکھ کر فرماتے ہیں اما الاسد وملوک الدنیا یحب کل واحد ان یغلب فلا یغلب۔ سرکار فرماتے ہیں زرارہ شاگرد ہے میرے آقا کا، زرارہ سن، جو لوگ دل میں یہ تمنا اور خواہش رکھتے ہیں اور ان کے افعال سے یہ سرزد ہوتا ہے کہ سب آ کر مجھے سلام کریں میں کسی کو سلام نہ کروں، سب میری حاضری بھرے میری بیٹھک پر، سب میرے ساتھ رابطہ نوکر چاکر بن کر میرے سامنے رہے، میرا سلطہ غلبہ ان کے اوپر رہے، میرے سامنے کوئی نہ بولے، میں نے جو کہہ دیا بس وہ کرو۔ فرمایا ایسے لوگ ظاہر میں انسان ہیں، ناک کان ہاتھ چہرہ ضرور ہے ظاہر میں، لیکن اندر میں جنگلی درندے وحشی شیر بن چکے ہیں۔ اگر پردے ہٹ جائیں تو دیکھے گا وہ 4 پائے ہیں اور دم لگی ہوئی ہے۔ اسدن ذئبان، فرمایا کچھ لوگ بھیڑیے۔ مولا وہ کون؟ فرمایا ہم تجارکم یضمون اذا اشتروا ویمدحون اذا باعوا۔ ایسے تاجر جو جنسوں میں ملاوٹ کرنے والے، ایسے تاجر جو جنس خریدتے ہیں تو عیب نکالتے ہیں تاکہ کم قیمت پہ مل جائے، جب وہ اپنی دکان پہ رکھتے ہیں تو فضائل پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں، کہتے ہیں گاہک کو کہ یہ تو فارن کی چیز ہے، تو میرا دوست ہے دیتا ہوں ورنہ کوئی اور ہوتا تو نہ دیتا، یہ تو شے اصلی ہے، یہ تو اتنے فضائل، یہ جنس میں ملاوٹ
شے ہے باسی، لیبل ہے تازی کا، جی، یا ملاوٹ یا جھوٹی قسمیں یا بےایمانی کرنے والے، 2 نمبر چیزیں بیچنے والے اور اگلے گاہک کو دھوکہ دینے والے، فرمایا ظاہر میں حضرت انسان لگے پڑے ہیں لیکن اندر میں ذئب بھیڑیے بن گئے۔ اگر پردے ہٹ جاتے اصلی شکل تمہیں نظر آتی تو بھیڑیے کی شکل میں بدل چکے۔ ذئب ثعلب، فرمایا کچھ لوگ ہیں لومڑی۔ زرارہ عرض کرتا ہے مولا لوگ اور لومڑی، فرمایا باطنی شکل، اندر کی کیفیت نا، مولا وہ کون ہے؟ امام دیکھ کر فرماتے ہیں جی علم لیا ہوا رسول اکرم کا، جو چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اما الثعلب، وہ لوگ ہیں کہ یأکلون بأدیانہم ولا یکون فی قلوبہم ما یصفون بألسنتہم، ایسے لوگ جن کی زبان پہ کچھ ہے اور اندر کچھ، زبان پہ تیری تعریفیں کریں گے پر پس پوش تمہیں گالیاں دیں گے، ظاہر میں ہی تیرے فضائل لیکن اندر میں تیرے متعلق بری نیت، 2 رخے، منافق، 2 کیفیتیں۔ فرمایا یہ ظاہر میں حضرت انسان لگے پڑے ہیں لیکن اندر میں کیا بن چکے ہیں؟ لومڑی۔ اسد ذئب ثعلب کلب، فرمایا کچھ لوگ کتے کی شکل میں بدل چکے ہیں، باطنی البتہ اندر کی کیفیت، ظاہر میں حضرت انسان ہیں، پھر رہے ہیں بازار میں اور سڑکوں پر دنیا میں، مولا وہ کون؟ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہیں یا ان کو نقصان دیتے ہیں ناحق، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کوئی ان کے سامنے آئے تو جھوٹے پرچے کٹوا دیتے ہیں، چوری کروا دی، اس کی پٹوائی لگوا دی، چونکہ ان کی چلتی ہے، گروہ تیار کیا ہوا ہے انہوں نے، ناجائز کسی پہ ظلم کرنے والے، کسی غریب کو مارنے والے، پیٹنے والے، فرمایا ظاہر میں حضرت انسان ہے، اندر میں سگ۔ اسد ذئب ثعلب کلب خنزیر، فرمایا کچھ لوگ ہیں خنزیر، مولا کون؟ معاف کرنا، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، ہم المخنثون واشباہہم لا یدعون الی فاحشہ الا اجابوا، فرمایا ایسے لوگ جو گندگی کے اڈوں پہ جانے والے، برائی اور فحاشی کے مراکز تلاش کرنے والے، نجاست اور گڑھوں میں گرنے والے، فرمایا یہ ظاہر میں تو انسان نظر آئیں گے لیکن اگر پردے ہٹ جائے باطنی شکل دیکھیں تو یہ خنزیر کی شکل میں بدل گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فحاش، عیاش، ارجا، مطلق جنرل ہے حدیث، کوئی راولپنڈی اسلام آباد کے لیے نہیں ہے، پوری امت رسول، پوری دھرتی کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا اسد ذئب کلب خنزیر شاۃ، فرمایا کچھ لوگ ہیں جو بکری، یہ جتنے جانور پہلے بیان ہوئے وہ حرام جانور تھے، اور جو آخر میں بکری، یہ حلال گوشت جانور، اور بکری کے اپنے فضائل بھی ہیں، گھر میں پالنا، اور اس کے پوری ڈیٹیل نہیں جا سکتا ادھر، لیکن وہاں فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں بکری، مولا وہ کون؟ حدیث کو پورا سننا، آخر میں نتیجہ لینا۔ تو دیکھ کر زرارہ نے پوچھا تو امام نے فرمایا اما الشاۃ، فرمایا بکری وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون، یہ بکری بیچارے مومن ہیں۔ مولا یہ بکری مومن، یہ کیسے؟ اب یہ ذرا حدیث کو کامل توجہ سے آخری نتیجہ رزلٹ، فرمایا ہم المؤمنون، مولا وہ کیسے؟ فرمایا بکری مظلوم جانور ہے، تجز شعورہم یقل لحومہم، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو لٹکا کے چھیلا جاتا ہے، اس کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، گوشت کے ٹکڑے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ بیچارہ مومن بھی بکری کی طرح مظلوم ہے، مظلوم۔ امام نے دلیل پیش کی، فرمایا زرارہ اب تو بتا کیف تصنع الشاۃ بین اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خنزیر و شاۃ، یہ بیچاری بکری یعنی مومن، یہ بکری جائے تو کہاں؟ چاروں طرف جانوروں نے گھیرا ہوا ہو، کہیں سے شیر حملہ کرنا چاہتا ہو،
کہیں سے خنزیر حملہ کرنا چاہتا ہو، کہیں سے یہ بھیڑیا اس میں حملہ کرنا چاہتا ہو، بیچاری بکری یعنی مومن ہو بیچ میں تنہا اکیلا ترندے کرے ہم شاید آخر تک بات نہ پہنچ سکی. التماس سے دعا کرتے ہوئے اس حدیث کی یوں ایکسپلینیشن کر دو کہ حج کا موقع ہے، ابھی بھی حج گزرا ہے تازہ، حاجی واپس آ رہے ہیں، امام سجاد طواف بیت اللہ کر رہے ہیں، ابو بصیر ساتھ ہے. ابو بصیر کہاں چلے گئے؟ عرض کرتا ہے مولا رش تھا اس لیے پیچھے رہ گیا تھا، اب آ گیا ہوں طواف مکمل کر کے. چونکہ حاجی زیادہ تھے، بھیڑ تھا، اجتماع تھا حاجیوں کا. امام فرماتے ہیں ابو بصیر حاجی تو تھوڑے ہیں. پتہ نہیں متوجہ ہے میرے دوست کے نام. امام فرماتے ہیں ابو بصیر حاجی تو کم تھوڑے ہیں. عرض کرتا ہے مولا ذرا دیکھو تو صحیح یہ حاجی ہی حاجی. فرمایا ادھر ہو. ابو بصیر آگے آیا، امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. آپ سنتے ہیں 2 انگلیوں کے درمیان، پر صاحب بہار علامہ باقر مجلسی نے لکھا کہ امام نے اس کے آنکھوں پہ ایسے ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھرنے کے بعد فرمایا ابو بصیر اب دیکھ. اب ابو بصیر نے جو آنکھیں کھولی کیا دیکھا؟ طواف کرنے والا جو رش حاجیوں کا سمجھ رہا تھا وہ حاجی تو دانا دانا، کئی کئی تنہا، بہت تھوڑے حاجی، باقی ریچھ، بندر، شیر، بھیڑیے، جانور جنگل. امام فرماتے ہیں جیسے کرتوت ہوں گے، جیسے افعال ہوں گے، جیسے اعمال ہوں گے، جیسی حرکتیں ہوں گی ویسی شکلیں ہوں گی. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہ. کربلا کے میدان میں جو امام کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، ظاہر میں وہ بندے تھے، اندر میں وہ درندے تھے. کربلا کے میدان میں یا جنہوں نے امام سے مدینہ چھڑایا، یا آل نبی کے قاتل، یا اہل بیت، یا بچوں کو تماچے مارنے والے، ظاہر میں وہ انسانی شکل لبادہ تھا. جی آؤ میں جملہ عرض کروں، یہی تو وجہ ہے کہ امام عالی مقام نے اپنا ایک سفیر کوفے روانہ کیا. جب جناب مسلم کو روانہ کیا ہے اور خط بھی لکھ کر دیا ہے، کیونکہ مسلسل کوفے والوں کے خط آ رہے تھے امام عالی مقام کی طرف. اب وہ ڈیٹیل تو نہ پڑھ سکا. جب مسلم پہنچ گئے کوفے، 18,000 آدمی نے بیعت کر لی اور مسلم نے خط بھی لکھ کر امام کو روانہ کر دیا. راہ ہموار ہے، مولا آپ کوفے آ جائیے. ادھر یزید تک اطلاع جا پہنچی. ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیج دیا گیا. شام کے ٹائم آنا، سیاہ امامہ پہننا، فرزند رسول کا اعلان کرنا تاکہ دنیا کو دھوکا ہو جائے، اور وہ آ کر دارالامارہ پہ قبضہ کرنا، پوری ڈیٹیل، اور دنیا کو آ کر دھمکانا اور کہنا جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. وہ وقت بھی آیا کہ مسلم سفیر حسین اکیلے رہ گئے. وہ وقت بھی آیا، ہاں ان دھمکیوں کی وجہ سے گھر لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے بچے قتل کر دیے جائیں گے، جو مسلم کے ساتھ ہوگا ہانی قتل ہو گئے. اور وہ وقت بھی آیا کہ مسلم طوا کے دروازے پہ بیٹھے تھے اور طوا نے دروازہ کھولا، مسلم کو بٹھایا، صبح ہوئی اور جاسوسی ہو گئی، اور اس وقت فوج آ پہنچی دروازے پر. مسلم اٹھ کر جانے لگے. طوا نے کہا آپ باہر نہ جائیں. فرمایا اگر میں باہر نہ گیا یہ اندر آ جائیں گے. گھر کی حرمت کا مجھے خیال ہے، اسے اندر نہیں آنا چاہیے. میں کہوں گا مسلم کربلا ہوتے، دیکھتے کہ یہ ظالم خیام کے اندر کیسے آ گئے. انہوں نے جناب مسلم پہ حملہ کیا. تاریخ ایسے کہتی ہے کہ مسلم تنہا کوفے کی گلیوں میں لڑ رہے تھے اور کوفے کی چھتوں سے مسلم پر پتھر پھینکے جا رہے تھے. جگہ جگہ گڑھے کھود دیے گئے. مسلم یہاں سے وہاں تک جنگ کرتے، وہاں سے یہاں تک جنگ کرتے، کوئی وہاں سے پتھر پھینکتا. معاف کرنا لکھا ہے کہ چھتوں سے مسلم پر آگ پھینکی گئی. مسلم کبھی رخ کرتے مکے کا، کبھی مدینے کی طرف، کہتے ہیں میرے عباس ہوتے، ہے میرے ساتھ اکبر ہوتے. وہ فوج ختم ہو گئی اور فوج منگوا لی گئی. اب انہوں نے سمجھا کہ ہاں
شیر کو یہ گرفتار نہیں کر سکتے. جھوٹے وعدے دے کر, جھوٹی باتیں کر کے جھوٹی امان دی گئی اور مسلم کی جنگ روکی گئی اور مسلم کو گرفتار کر لیا گیا. میں کیسے پڑھوں؟ زخمی ہے مسلم. مسلم کو جب گرفتار کر کے ہاتھ باندھ کے اس وقت لے گئے ہیں ابن زیاد کے پاس اور کہتے ہیں مسلم ابن زیاد کو, رئیس کو سلام کر دے کر کہتا ہے مالی امیرن سوى الحسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. اس وقت امام نے جملہ سنا, فرمایا مسلم تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا, زہرا کا لال وعدہ کرتا ہے قیامت تک تجھے امیر مسلم کہا جائے گا, مجھے غریب حسین کہا. مسلم کے قتل کا حکم ابن زیاد نے دیا. اب میں زیادہ تو نہ پڑھ سکا اور اس وقت دار الامارہ کی چھت پر لے گئے. مسلم کے آنکھوں میں آنسو دے کے پوچھا مسلم روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ امام کو خط لکھ چکا ہوں, امام کوفے آ رہے ہوں گے, ان کے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہوں گی اور ادھر حالات بدل گئے ہیں. دار الامارہ کی تیسری منزل پہ جیسے مسلم کو لے کر پہنچے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, زخمی ہے مسلم, خون بہ رہا ہے, سر پہ بھی زخم ہے, وہ بازو سے بھی خون جاری. ادھر امام کے بھی ڈیرے لگے ہوئے ایک منزل پر, امام اٹھتے بھی ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں. روتا دیکھا عباس نے, بڑھ کر عرض کیا مولا خیر تو ہے, روتے کیوں ہے؟ فرمایا عباس جو میں دیکھ رہا ہوں تو برداشت نہیں کر سکے گا, تیرے اندر جلال ہے. عرض کیا آقا میں برداشت کروں گا. امام فرماتے ہیں عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. عباس نے کیا دیکھا؟ دار الامارہ کی چھت ہے, کوئی اسیر ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے. کہتا ہے مولا اگر بھولوں نہیں تو بھائی مسلم ہے, تجھے مازارہ کا واسطہ مجھے پہنچا دے کوفے. کہا پاس میں نے کہا تھا برداشت نہیں کرو گے, کہا مولا میں جنگ نہیں کروں گا. کیا کرے گا عباس؟ مولا میں چھولی دراز کروں گا, اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں لوں گا. فرمایا عباس دار الامارہ کی چھت کے نیچے نگاہ کر. عباس نے کیا دیکھا؟ ایک کالے مرغے والی بیوی جس نے دامن دیا ہوا ہے, کہتی ہے میرے حسین کا سفیر. ادھر سے تلوار چلی, پہلے سر گرا, پھر تیسری منزل سے جسم گرا. جب بھی کوئی لاش زمین پہ ہو کہا جاتا ہے چار پہی لاؤ, پر راول پنڈی والے مجھے معاف کرنا, تاریخ کہتی ہے چار پائیاں نہیں کوئی رسیاں منگوائی گئی, مسلم کے لاشا سے باندھی گئی. سفیر حسین کبھی اسبازہ کبھی اسبازہ. یا اللہ اس مجلس کو مقبول فرما, حاضرین کی دعائیں مستجاب فرما, بیماروں کو شفاء کلی عنایت فرما. نبی آل نبی کا واسطہ بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے, ملک میں امن قائم فرما. ماں اللہ عزاداروں کی حفاظت فرما, امام کا جلد ظہور فرما. بحق نبی و آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین.